تھنک گڑھ میں امتحان ابھی تھوڑے دن پہلے ہی ختم ہوئے تھے۔ سب بچے بہت زور و شور سے پڑھائی کرنے کے بعد بالکل تھک چکے تھے۔ اب انہیں کچھ وقت اپنے لیے بھی چاہیے تھا۔ ددو، چھوٹو اور ڈھولو کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ چھوٹو انہیں بتا رہا تھا کہ وہ پڑھ پڑھ کر بہت ہی زیادہ تھک چکا ہے، اب اسے آرام کرنا ہے۔ ڈھولو کہتا کہ چھوٹو، جانے بھی دو، تم نے اتنا بھی کوئی نہیں پڑھا جتنا تم تھک چکے ہو۔ ددو یہ باتیں سن کر ہنس رہے تھے۔ چھوٹو کہتا کہ میری بات سنیں، میرا دل کر رہا ہے کہ میں اب کچھ نیا کروں، میں کہیں سیر کرنے جاؤں۔ ددو کہتے کہ تم کہاں جانے کا سوچ رہے ہو؟ چھوٹو کہتا کہ میرا دریا کے پاس جانے کا بہت دل کر رہا ہے اور پورا دن بھی ادھر ہی گزارنے کا دل ہے۔ ڈھولو کہتا کہ چھوٹو، تم نے آئیڈیا تو بہت ہی اچھا دیا ہے، اس کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا۔ ددو کہتے کہ اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے، تم بچے پہلے ہی بہت تھک چکے ہو، ہے نا چھوٹو؟ چھوٹو ہنس پڑا۔ تو تمہیں سیر کے لیے جانا ضرور چاہیے تاکہ تم بچوں کی بوریت بھی ختم ہو اور ساتھ ہی ساتھ فریش بھی ہو جاؤ۔ لیکن ایسا کرو کہ تم للا کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، زیادہ لوگ ہوں گے تو مزہ بھی زیادہ ہی آئے گا۔ ڈھولو کہتا کہ میں پھر ببن حلوائی اور للا کو بلا کر لاتا ہوں۔ ڈھولو بھاگ کر ببن کے گھر پہنچا۔ ببن کہتا کہ ارے ڈھولو، اتنی جلدی کس بات کی ہے تمہیں؟ ڈھولو کہتا کہ آپ کو اور للا کو ددو بلا رہے ہیں، آپ میرے ساتھ ہی چلیں۔ ببن کہتا کہ خیر تو ہے نا ددو، آخر ہمیں کیوں بلا رہے ہیں؟ ڈھولو کہتا کہ ایسی کوئی بھی خاص بات نہیں ہے، آپ چلیں تو صحیح۔ اب یہ لوگ ددو کے گھر پہنچے۔ ددو کہتے کہ آؤ ببن، جیسا کہ بچوں کے ابھی امتحانات ختم ہوئے ہیں تو کیوں نہ انہیں کہیں سیر کرنے کے لیے بھیجا جائے، ایسا کرنے سے ان کا دل بھی خوش ہو جائے گا اور ان کی تھکاوٹ بھی اتر جائے گی۔ اور ویسے بھی کبھی کبھی بچوں کو اکیلا بھی چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی مرضی سے بھی اپنی زندگی کو گزاریں۔ ببن کہتا کہ آپ کہہ تو بالکل ٹھیک رہے ہیں۔ للا بھی یہ سن کر بہت خوش ہو گیا تھا۔ ببن کہتا کہ ایسا کرتے ہیں کہ انہیں سیر کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ ددو کہتے کہ ہاں بالکل، چھوٹو اور ڈھولو کا یہ ارادہ ہے کہ یہ دونوں دریا کے کنارے پر اپنا سارا دن گزارے۔ للا کہتا کہ یہ تو بہت ہی زیادہ اچھا رہے گا اور ہمیں بہت زیادہ مزہ بھی آنے والا ہے۔ ان کی باتیں ایسے ہی چلتی رہیں۔ اگلے دن للا ددو کے گھر پہنچا۔ چھوٹو اور ڈھولو بالکل تیار بیٹھے تھے۔ یہ بچے اب گھر سے بالکل نکلنے ہی والے تھے۔ ددو نے سب سے جاتے ہوئے کہا کہ اپنا خیال رکھنا ہے تم تینوں کو اور کوشش کرنی ہے کہ سارے ایک ساتھ ہی رہو اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرو، اور کوئی بھی پریشانی آئے تو سب سے پہلے ڈرنا نہیں ہے، ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہے۔ اب تینوں بچے اپنا سفر خوشی خوشی کرو۔ اب وہ تینوں نکل پڑے۔ وہ بہت زیادہ ہی خوش تھے کیونکہ انہیں پہلی دفعہ ایسے کہیں اکیلے جانے کا موقع مل رہا تھا۔
اور سب سے خوشی کی بات یہ تھی کہ انہیں یہ موقع اپنے بڑوں کی مرضی سے مل رہا تھا، ورنہ ایسی شیطانیاں تو یہ لوگ کرتے ہی رہتے ہیں۔ ان کا سفر شروع ہوا، یہ لوگ چلتے ہی رہے اور آخر کار دریا کے کنارے پر پہنچ ہی گئے۔ انہوں نے گھاس پر ایک کپڑا بچھایا جس پر وہ لوگ بیٹھ گئے۔ یہ جو کھانا اپنے ساتھ لائے تھے اس سے بھی کپڑے پر رکھ دیا۔ انہوں نے سوچا کہ ابھی کے لیے کھیل لیتے ہیں، کھانا بعد میں کھائیں گے، کیونکہ کھیلنے کے بعد بہت زیادہ بھوک لگتی ہے۔ وہ اب ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم ایک کھیل کھیلتے ہیں۔ چھوٹو کہنے لگا کہ پانی میں پتھر پھینکنے والا کھیل کھیلتے ہیں، جس کا پتھر جتنی دور جائے گا وہی جیتے گا۔ ڈھولو اور للہ اس کھیل کو کھیلنے کے لیے مان گئے۔ ڈھولو 3 پتھر اٹھا لایا، ایک خود رکھ لیا، ایک چھوٹو کو دے دیا اور ایک للہ کو پکڑا دیا۔ للہ کہتا کہ پہلے میں پتھر پھینکوں گا۔ للہ نے پورے زور سے پتھر کو دریا میں پھینکا، لیکن پتھر زیادہ دور نہیں گیا۔ وہ اداس ہو گیا۔ اس کی اداسی پر ڈھولو نے کہا کہ اداس کیوں ہو بھائی؟ اگلی دفعہ دیکھنا یہ پتھر بہت ہی دور جائے گا۔ چھوٹو کہتا کہ اب میری باری ہے۔ چھوٹو پہلے تو پیچھے گیا اور پیچھے سے بھاگتا ہوا آیا اور زور سے پتھر پھینکا۔ اس دفعہ پتھر دریا سے دور جا کر گرا۔ اب ڈھولو کی باری تھی۔ ڈھولو نے بھی زور سے پتھر پھینکا اور ڈھولو کا پتھر دریا کے بیچ میں جا کر گرا۔ جب پتھر دریا کے درمیان گرا تو زور سے پانی کی آواز آئی اور ادھر سے ایک پری نکلی۔ وہ پری بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان بھی لگ رہی تھی۔ ڈھولو نے پری سے پوچھا کہ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ تو اس نے سب کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بارے میں بتایا۔ پری روتے ہوئے کہنے لگی کہ اب میں تم سب کو کیا بتاؤں، میرے ساتھ بہت ہی برا ہو رہا ہے۔ پہلے میں بہت خوشی خوشی اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہتی تھی، لیکن ایک دن چڑیل دریا کے کنارے پر آئی۔ اس نے کوئی تنتر منتر کیے جس سے میرا جسم میرے قابو میں ہی نہیں رہا اور میں زبردستی ہی اس کی طرف کھینچی چلی گئی۔ جب میں اس کے پاس پہنچی تو اس نے مجھے رسی سے باندھ دیا۔ رسی سے باندھنے کے بعد وہ کوئی جادو کرنے لگی۔ جیسے جیسے وہ جادو کرتی رہی تو میری ساری طاقتیں جاتی رہیں اور کچھ دیر تک ایسا ہی چلنے کے بعد میں بالکل مدہوش ہو گئی تھی۔ کچھ بھی میرے قابو میں نہیں تھا۔ چڑیل مجھ سے اب اپنے فائدے اٹھوانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے لیے شکار پکڑ کر لاؤں۔ میرے ساتھیوں نے کافی حد تک میری مدد کی، جس کی وجہ سے اب میں چڑیل کی ساری باتیں نہیں مانتی، لیکن میں ابھی بھی اس کے قبضے میں ہوں۔ چھوٹو کہنے لگا کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر کریں کیا۔ آپ ہی بتا دیں کہ ہم آپ کی مدد کیسے کریں۔ بچوں، تم صرف ایک ہی چیز سے میری مدد کر سکتے ہو، چڑیل کے پاس جا کر اس کے جادو کو الٹانا ہوگا۔ یہ نسخہ لو،
جب چڑیل قابو میں آ جائے تو اس کے سامنے یہ منتر پڑھنے سے اس کا سارا جادو الٹ جائے گا، لیکن یہ کرنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ چڑیل آج تک بہت اونچے درخت کے اوپر رہتی ہے اور ادھر تک پہنچنا تم بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے۔ للہ کہتا کہ آپ پریشان نہیں ہوں، ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے اور اس چڑیل سے لازمی طور پر نجات دلائیں گے۔ وہ تینوں اب ادھر سے چلے آئے۔ انہوں نے سوچا کہ اب تو صرف ایک ہی بندہ ہماری مدد کر سکتا ہے اور وہ سلطان ہے۔ وہ تینوں اب سلطان کے پاس پہنچ گئے۔ چھوٹو کہنے لگا کہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ چھوٹو نے سلطان کو پری کے بارے میں بتایا۔ چھوٹو نے کہا کہ کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ وہ کہنے لگا کہ ضرور بچوں، میں اس پری کی مدد ضرور کروں گا، آخر میرا کام ہی اچھے لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ لیکن اب یہ بتاؤ کہ اس چڑیل کا گھر کدھر ہے؟ اب وہ سلطان کے ساتھ جنگل کی طرف پہنچے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک درخت دیکھا جس پر چڑیل کا گھر موجود تھا۔ سلطان کہنے لگا کہ اچھا تو وہ اس گھر میں رہتی ہے۔ چھوٹو نے سلطان کو وہ نسخہ دیا جس پر منتر لکھے ہوئے تھے۔ چھوٹو کہنے لگا کہ چڑیل کو باندھ کر یہ منتر اس کے سامنے پڑھنے ہیں اور 3 دفعہ پڑھنے کے بعد جا کر اس کا جادو ختم ہوگا۔ سلطان اڑ کر اس کے گھر پہنچا۔ سلطان نے ہاتھ میں ایک پتھر پکڑ لیا۔ جیسے ہی چڑیل کا دھیان کہیں اور پر ہوا تو اس نے وہ پتھر اس کے سر پر مارا۔ جیسے ہی پتھر اس کے سر پر پڑا تو ساتھ ہی سلطان نے اس کو رسی سے باندھ دیا۔ اب چڑیل بالکل سلطان کے قبضے میں تھی۔ سلطان نے چڑیل کے سامنے 3 دفعہ ہی وہ منتر پڑھے۔ جب تیسری دفعہ وہ منتر پڑھا تو وہ بہت زیادہ تڑپی اور اس کے بعد بالکل بے ہوش ہو گئی۔ اب یہ لوگ فوراً سے دریا کی طرف بھاگے۔ جب یہ لوگ دریا پر پہنچے تو دریا میں وہی پتھر دوبارہ مارا۔ پتھر مارنے کے بعد فوراً ہی وہاں سے پری نکل آئی۔ جب پری نکلی تو وہ ان سب کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں کب سے قید میں تھی اور تم سب کی وجہ سے میں اس قید سے نکل گئی۔ آج میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں اور اس خوشی کی وجہ سے میں تم لوگوں کے لیے ڈھیر سارا کھانا بھیجتی ہوں۔ اب جیسے ہی پری غائب ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ جو کپڑا انہوں نے بچھایا تھا اس پر بہت زیادہ کھانا پڑا ہوا تھا۔ وہ لوگ کھانا دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئے اور خوشی خوشی کھانا کھانے لگے۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.